آج کا یہ ہاؤس طے شدہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس سے پیدا ہونے والے جو حالات ہیں اس پہ ایک جوائنٹ سیشن پلان کیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ لاہور بار نے، لاہور ہائی کورٹ بار نے پٹیشنز آلریڈی دائر کی ہیں، اور جو اسلام آباد میں جس طرح ابھی اکابرین نے فرمایا کہ اس ملک میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوڈیشری کو کنٹرول کر کے اور فیصلے لیے جاتے تھے، اور سیاسی حکومتوں اور عوامی نمائندوں کو نااہل کروانا اور ان کی حکومتیں ختم کروانا یہ جوڈیشری کے کندھے پہ رکھ کے کیا جاتا تھا۔ اب جب پہلی دفعہ اس جوڈیشری نے رزسٹ کیا، سپریم کورٹ کے ججز نے اور بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، اور 6 ججز نے ایک خط لکھا، اور وہ تمام چیزیں جو ویسے وکلا کو سب پتہ ہیں ان کو وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک نئی سکیم گھڑی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس میں وہ ایک آئینی بینچ اور ایک آئینی بینچ کا سربراہ، اس کو ایک خاص پاور دے دی گئی، اور سپریم کورٹ میں 2 سپریم کورٹس بنا دی گئیں، اور بڑی ایک ان پریسیڈنٹڈ وے ہے کہ جب وہ فیصلہ آیا ایگزیکٹو کے سامنے کہ جی آئینی بینچ کی ہیئرنگ کون کرے گا، تو ججز نے کہا کہ سینئر 5 ججز کو بٹھائیں، لیکن جسٹس امین الدین خان نے اپنے آپ کو خود ہی ووٹ دے دیا اور انہوں نے کہا میں اس کی سربراہی کروں گا۔ تو وہ جو سارے معاملات چلے، اور اس کے بعد جب جسٹس عامر فاروق کو انہوں نے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب یہاں پہ ہمارا نمائندہ کون ہوگا کہ جو عوامی ایشوز پہ اسٹیٹ کی جو ایک جابرانہ پالیسی ہے اس کا تحفظ کرے گا۔ تو اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو وہاں لے گئے اور ان کو سینیارٹی بھی چیف جسٹس والی دے دی۔ ان سارے ایشوز کو لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار نے اپنی اپنی پٹیشنز میں ہم نے چیلنج کیا ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان پٹیشنز کو جلد از جلد 26ویں آئینی ترمیم سے جو پہلے والی فل کورٹ تھی وہ اس کی ہیئرنگ کریں، وہ ساری ریزولوشن ملک صاحب پیش کریں گے۔ اب جو آگے کے حالات ہیں، جس طرح میرے دوستوں نے ابھی فرمایا کہ لاہور بار نے 26ویں آئینی ترمیم اور باقی معاملات پہ اپنی ریلی کا اعلان کیا، اور 2 دفعہ ہم نے ریلی کامیابی سے منعقد کی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے الیکشنز آ گئے، اور اب رمضان کا مہینہ، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو فرسٹ جمعرات ہوگی لاہور بار اپنی ریلی نکالے گی۔ ہم اس جوائنٹ سیشن سے یہ اناؤنس کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے ہائی کورٹ بار ویسے بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ ماڈل ٹاؤن کا ایشو ہوا تو رات ساری وہاں پہ جو ایس پی آپریشن اور اس کی ساری ٹیم ہے، وہ چونکہ اس سارے قضیے میں اتحاد ٹاؤن، اس کا اونر میاں منیر ہے، اس کا بیٹا راحیل ہے، تو ان کے ساتھ جو آپریشن ونگ تھا پولیس کا وہ پوری طرح انلیگ تھا۔ جو بربریت ہمارے 2 معزز ممبران کے ساتھ کی گئی، جس کا مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے ہمیں اس بات کا کہ آپ نے ایک پولیس جو ہے اس کو، ویسے تو جس طرح مقررین نے فرمایا کہ پچھلے 2 سال سے پولیس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور پولیس میں جو ہر افسر ہے، چاہے وہ سی سی پی او ہے، چاہے وہ ڈی آئی جی ہے، وہ اب اس ریس میں ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عوام پہ ظلم کروں تاکہ مجھے اعلیٰ عہدہ دیا جائے، اور عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن جوڈیشری نے کرنی ہے، جوڈیشری بھی کمپرومائزڈ ہے۔ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے جو یہ آج کل ایک فسطائیت کا انہوں نے بازار گرم کیا، اور اس میں اب سوسائٹیز والے جو ہیں وہ پولیس کو کے ماسٹر بنے ہوئے، تو وہ چڑھ دوڑے ہیں ایک شریف آدمی کی لینڈ قبضہ کرنے، اور پولیس جو ہے جس نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے قبضے کروا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ میں یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گا کہ ایک پریپوگنڈا یہ بھی کیا گیا
کہ جی یہ تو ایسے ہی ایک بات بنا لی ہے, ایسی کوئی بات قبضے والی نہیں ہے. یہاں پہ رانا ضمیر جھیڑو صاحب اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے, اس موضع میں موجود ہمارے دوسرے بار ممبر ہیں جاوید جھیڑو صاحب, اپنا سرفراز بھٹی صاحب, ان کی زمینوں پہ بھی قبضے ہوئے ہیں. اور جب میں وہاں پہ جب ہمیں پتہ چلا تو سب سے پہلے ہمارے وائس پریزیڈنٹ میاں شرجیل صاحب, ملک سیف کھوکھر صاحب, افلاطون جھکڑ صاحب, یہ وہاں پہ پہنچے. پھر میں وہاں پہ پہنچا تو ہمارے بھائی کو ڈیٹین کیا ہوا تھا اس نے, اور جب وکلا کی طاقت سے اور وکلا نے وہاں پہ ایجیٹیٹ کیا تو پھر اس اے ایس پی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, معاذ خان جو ہے. پھر وہ یہ کہنا شروع ہو گیا جی مجھے معافی دے دیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں ایشو کیا ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پولیس نے وہاں پہ جا کے قبضہ کروایا؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے بار ممبرز اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ پہ تشدد ہوا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ پھر اے ایس پی کائے کے لیے اس خطے میں لگے ہوئے ہیں, آپ گھر جائیں. اس نے مجھے کہا کہ مجھے 3 دن پہلے ڈراؤنا خواب آیا تھا, میں سوچتا تھا کچھ ہونا ہے تو یہ واقعہ ہو گیا. اس قسم کے جو انکمپیٹنٹ اور مذکہ خیز جو آفیسر ہے وہ وہاں پہ تعینات کیے ہوئے ہیں اپنے ایجنڈے مکمل کرنے کے لیے. تو یہ اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ کوئی ہم نے وائلنس نہیں کی. ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمارے بھائی کا ابھی ورشن لکھیں, پرچہ دیں اور اس کا میڈیکل کروائیں. وہ ہم کہتے تھے ان کو پیپر دیں, ہم نے درخواست لکھنی ہے. وہ ہمارے بھائی کو کبھی ایک کمرے میں لے جاتے, کبھی دوسرے کمرے میں, کہ کالو صاحب ہمیں معافی دے دیں. بہرحال ہم نے کالو صاحب کو وہاں سے نکالا اور ہم نے جا کے ان کا میڈیکل کروایا. اس کے بعد کانا تھانہ میں ہمیں پتہ چلا کہ رانا ضمیر صاحب کو وہاں رکھا ہے. سب دوست کانا پہنچے اور ہم نے کہا کہ رانا ضمیر صاحب کو ہمارے ساتھ ملائیں, پیش کریں. انہوں نے کہا جی وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا اور ایک پرامن پروٹیسٹ ہم نے کیا. وکلا نے روڈ بلاک کی, وکلا پورے لاہور سے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچے اور وکلا نے وہاں پہ 3 بجے تک پرامن احتجاج کیا. اس دوران وہاں پہ ایک جو ہے ایس پی اخلاق تارڑ وہ پہنچا اور اس نے ایک ہمارے سے ڈھونگ رچایا کہ جی میرے سے مذاکرات کریں. وہ چونکہ آپریشن ونگ کا ہے, وہ اس سارے پروسیس میں انوالو تھا خود, اس لیے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں پہ ایک اعلان کیا کہ اب سحری کا ٹائم ہے, اب ہم گھر جا رہے ہیں, لیکن صبح ہم عدالتوں میں آئیں گے اور لاہور پولیس کا داخلہ عدالتوں میں بند ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کے بعد مجھے پھر ایک ایس پی کی کال آئی. انہوں نے کہا جی ہم انویسٹیگیشن سائٹ پہ, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ مسئلہ سارا ہم ابھی حل کر دیتے ہیں. انہوں نے کوئی دیکھا شیکھا نہیں تھا, زیادتی کا سب کو پتہ تھا, یہ سب ڈرامہ بازی کی گئی. لیکن یہ اس لیے کی گئی کہ بالکل آپ کی جو کال تھی اس سے حکومت وقت خوف زدہ ہو گئی تھی اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ صبح ہم سے یہ معاملات سنبھالے نہیں جا رہے. تو اس پہ ہم وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا جی کہ رانا صاحب کو آپ کے مطالبے کے مطابق آپ کی پرسنل شورٹی پہ ہم ریلیز کر رہے ہیں, جو پولیس آفیشلز انوالو ہیں اس کے خلاف ہم مقدمہ درج کر رہے ہیں, اور جو باقی اے ایس پی اور باقی لوگ ہیں ان کے خلاف ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری اپنے 2 ایس پیز کو بٹھا کے کریں گے. یہ 3 باتوں پہ ایگری ہو کے ہم وہاں سے اٹھے تھے, اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اس پہ کراس ورژن انہوں نے درج کر دیا ہے, لیکن پھر وہی بات, وہ سمجھتے ہیں کہ وکلا اس ایشو کو شاید بھول جائیں گے. ہم اس ایشو کو بالکل نہیں بھولیں گے, کیونکہ میں نے بطور نمائندہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ نے پرامن رہنا ہے اور ہم نے پرتشدد کوئی ایسی چیز نہیں کرنی. حالانکہ وہاں تھانے سے بار بار آ کے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ ان کو ہٹائیں وکلا کو, ابھی ہم پہ پتھراؤ شروع ہو جائے گا, ابھی ہمارے خلاف یہ ہو جائے گا. میں نے کہا وکلا کچھ نہیں کریں گے, وکلا پرامن ہے. اور وکلا نے واقعتاً کوئی ایسی وائلنس نہیں کی اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نان وائلنٹ موومنٹس ہی کامیاب ہوتی ہیں, وائلنٹ موومنٹ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ہم نان وائلنٹ رہیں گے, لیکن ہم اس چیز کا پیچھا کریں گے اور ہم اس پہ کبھی خاموش نہیں رہیں گے. کل ایس پی نے میرے سے 1 دن کا ٹائم لیا تھا کہ جی ہم ان کی گرفتاری کروا دیتے ہیں, وہ آج کا دن ہم ویٹ کر رہے ہیں.
اگر یہ نہیں کریں گے تو کل پھر ہم ہاؤس کریں گے، پھر ہم باہر نکلیں گے اور پھر ہم ان کا گھیراؤ کریں گے۔ دوسری، جس طرح میرے دوستوں نے، عامر بھائی نے اور باقی دوستوں نے بات کی ہے، میں اس ہاؤس کے توسط سے یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیکا ایکٹ اور اس طرح کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں، جس میں ایک صحافی احمد نورانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے، کل ایک صحافی وحید مراد، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام افراد کو فی الفور ریلیز کیا جائے۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں، آئے روز وہاں پہ پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ کوئی ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عوام کو رائٹس نہیں دینے، عوام پہ حکمرانی کرنی ہے۔ تو اس طرح اس ملک کو آہستہ آہستہ یہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں کہ جس کی تلافی شاید ممکن نہ ہو سکے۔ کل دیکھیں کانگریس میں دو وہاں کے کانگریس مین نے امریکہ میں ایک بل پیش کیا، ان کی ایٹراسٹیز ہیں پاکستان میں عوام کے خلاف، اور وہ جمہوریت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں جی اس طرح کے بل سے تو کچھ نہیں ہونا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اس پہ ڈوب مرنا چاہیے کہ اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں پوری دنیا میں آپ کے خلاف، اور آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اپنی تجوریاں بھرنے پہ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنا مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ وزرائے اعظم کو، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے عمران خان تک، ہر وزیر اعظم کو آپ نے نااہل کیا، پابند سلاسل کیا، ان کو جلا وطنیاں اور پھانسیاں دیں۔ وہ اس رویے، اس طرز عمل سے کیا اس معاشرے میں کوئی بہتری آئی ہے؟ تو میں وقت کی اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ جو ریزولوشن ابھی آصف صاحب پیش کریں گے اس کو میں ابھی سے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور جو کیونکہ وہ جوائنٹلی ہم نے لکھی ہے۔ اور دوسرا، ایک ہم لاہور میں، کیونکہ ہم نے الیکشن کمپینز میں دیکھا ہے کہ گجرانوالہ میں، شیخوپورہ میں، ہر جگہ پہ پولیس نے اتنی ہینڈڈنس کی ہے پولیٹیکل ورکرز کے خلاف اور وکلاء کے خلاف۔ تو میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ لاہور بار انشاءاللہ عید کے بعد ایک آل پنجاب وکلاء کنونشن بلائے گی، اور وہ صرف اور صرف پنجاب پولیس کی ہائی ہینڈڈنس کے ایشو پہ ہوگا، اور اس میں ہم پورے پنجاب سے ان وکلاء کو دعوت دیں گے اور ہم ان کا ایک پورا ریکارڈ مرتب کریں گے، اور وہ ریکارڈ ہم پوری عوام اور انٹرنیشنلی پوری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے آگے رکھیں گے۔ ہم اس پولیس کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہم ڈٹے رہیں گے۔ تو میں بارے دیگر آپ تمام دوستوں کا، ہائی کورٹ کی کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور انشاءاللہ وہ میں یہ بات رہ گئی کہ وہ ایس پی صاحب، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایس پی صاحب صبح سحری ٹائم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں بھی آپ کا ہی گروپ جیت گیا ہے۔ تو میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ ذرا، انہوں نے کہا ہاں آپ پلیز ایک بات کریں کہ آپ ہڑتال کی کال کسی طرح واپس لیں۔ تو میں نے کہا یہ ہم نے واپس نہیں لینی۔ تو سچی بات ہے کہ یہ بالکل آپ سے خوفزدہ ہے، آپ کی طاقت سے خوفزدہ ہے اور آپ کے سٹانس سے خوفزدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگر متحد رہ کے ایک واضح ڈائریکشن میں چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔